دوسرا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی کہاں چاہیے؟ جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہم نے فائلز لے لی تھیں، ہمارا نقصان ہو گیا، ہماری پیمنٹ بلاک ہو گئی. یہ آپ جب غیر مستند لوگوں کے ذریعے ان کا آفس وزٹ کیے بغیر، مارکیٹ سے درست معلومات لیے بغیر، 2 سے 4 جگہوں پہ جائے بغیر، جب آپ موازنہ کیے بغیر صرف بلائنڈ ٹرسٹ کر کے آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ یقیناً غلط فیصلہ کرتے ہیں. آپ جب 2 سے 4 لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں گے، سنت عمل بھی پورا ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو خود ایک درست انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ جو ہے وہ فائنل کرنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی موازنہ کر کے کہ کون سے جو ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے یا کس آفس کی جو ٹیم ہے اس نے آپ کو بہتر ایڈوائز کی ہے اور اس نے آپ کو صحیح میئرمنٹ، صحیح کیلکولیشنز بتائی ہیں. ہم یہ دیکھیں، صرف پراپرٹی بتا دینا یا اس کو وزٹ کروا دینا کافی نہیں ہوتا. ایک ذمہ دار جو انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ ہے وہ وجہ بھی بتاتا ہے کہ آپ باقیوں کو چھوڑ کے اس میں کیوں انویسٹ کریں، یا یہ آپ کیوں خریدیں، یا آپ کو اگر یہ بیچنے کا صحیح ٹائم ہے یا نہیں ہے، یا اس کی درست اسیسمنٹ کہ اس وقت کی جو موجودہ مارکیٹ میں اس میں یہ پراپرٹی سیل کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کرنی چاہیے تو اس کی درست مارکیٹ ویلیو کیا ہے. پھر ایک ذمہ دار انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جب جو بھی پراپرٹی اس کے پاس فار سیل آئے وہ اس کے آنر کو اپنے آفس بلا کے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے. اس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہم خیال ہو جائیں اور وہ سمجھ لیں کہ کس پرائز کے اوپر یہ پراپرٹی بائی کرنی چاہیے یا سیل کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو آنر ہے پراپرٹی کا وہ اپنے انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہو جائے، نہ کہ اس کی پراپرٹی جو ہے وہ پورا شہر بیچ رہا ہو اور پرچیزر بھی کنفیوز ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں پھر انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ کو چاہیے کہ متعلقہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹس لے کے متعلقہ ادارے سے یا سوسائٹی کے آفس سے یا سی ڈی اے کے آفس سے یا جو بھی آپ کا ذمہ دار ادارہ ہے جو وہاں کی پراپرٹی کے ٹرانسفرز کو، میٹرز کو ڈیل کرتا ہے، اس کے ریکارڈ کا کسٹوڈین ہے، ان سے پہلے اس کی قانونی حیثیت جانچے کہ اس کے اوپر کوئی بینک لون تو نہیں لیا ہوا، کوئی کورٹ کیس تو نہیں ہے، کوئی لیٹیگیشن تو نہیں ہے. اگر وہ پراپرٹی آپ کو ہر حوالے سے لیگلی کلیئر ملے اور پھر اس کا آنر اس بات کے اوپر قائل ہو کہ یہ جو میکسیمم ہائیسٹ پرائز ہے اس مارکیٹ کے اندر وہ یہ مل سکتی ہے اور وہ یہ لینے کو تیار ہے، پھر ایک جو ذمہ دار انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ ہے وہ اس کے اوپر سیلز کے اوپر ورکنگ شروع کرے گا اور وہ بڑی پروفیشنلی ورکنگ شروع کرے گا اور وہ پرچیزر کو بھی قائل کرے گا کہ اس کو اس پراپرٹی کے خریدنے میں کیا فائدہ ہے. تو یہ سیلر اور پرچیزر کے درمیان جو توازن کو رکھنا ہے، دونوں کے مفادات کا جو تحفظ رکھنا ہے، یہ ایک اللہ سے ڈرنے والا بندہ اور ایک پروفیشنل انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں.